نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم سبحان اللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما تحب وترضى بأن تصلی علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضور نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، جس نے صبح کو 3 مرتبہ اور شام کو 3 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھا، اس کے اس دن کے اور اس رات کے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا اس 3 مرتبہ درود کی برکت سے۔ تو جب 3 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی یہ فضیلت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بتائی ہے کہ اس سے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، وہ گناہ جو چھوٹے ہوتے ہیں ان گناہوں کا کفارہ، البتہ کبیرہ گناہوں کے لیے توبہ لازم ہے۔ تو اس سے فضیلت سمجھ میں آئی، درود کی برکت سمجھ میں آئی، تو اس سے اندازہ یہ لگا لینا چاہیے کہ جب 3 مرتبہ پڑھنے پر یہ برکت ہے تو اس کی تعداد اگر 100 سے زیادہ ہو جائے تو اس کے کتنے برکات میسر آئیں گے۔ اس لیے درود کو اپنا وظیفہ بناؤ اور صبح و شام اس کا ورد کرو، بلند آواز سے درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن پاک کی مشہور و معروف آیت مبارکہ ہے، جس کو میں نے ابھی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ رب تبارک و تعالیٰ اس آیت مبارکہ کے ذریعے یہ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک وہی شخص مکرم ہے یا وہی لوگ مکرم ہے، تعظیم کے لائق ہے، اکرام والے ہے، تکریم والے ہے، جن کی عزت کی جاتی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اللہ کے نزدیک متقی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کسی کی بھی عزت اور اکرام کا معیار رب کی بارگاہ میں جاہ و منصب، شہرت، دولت، عزت اور کچھ بھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی بارگاہ میں وہی مکرم ہے جو اس کی بارگاہ میں متقی ہے۔ سبحان اللہ سبحان عند اللہ اتقاکم، اس کے نزدیک، اللہ کے نزدیک جو متقی ہے، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور یاد رکھیے یہ جزا اس کو تو ملے گی جو متقی اور پرہیزگار ہوگا، مگر اس کے بعد والوں کو بھی وہ اکرام تبھی ملے گا جب وہ انہی کی طرح متقی اور پرہیزگار ہوں گے۔ ہم کہتے ہیں نا نسبت کام آتی ہے، تو نسبت یہی کام آتی ہے۔ بالفرض اگر یہ ایک مثال کے طور پر آپ سمجھو کہ اگر ہماری نسبت مولانا اقبال اشرف صاحب سے ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں، تو یہ نسبت ہمارے تبھی کام آئے گی جب ہم بھی تقوی اختیار کر لیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں ہم کچھ نہیں کریں گے، فقط نسبت ان سے رکھیں گے، تو اس نسبت کی کوئی بنیاد نہیں ہے، اس نسبت کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ اور اگر یہ سمجھ کر کہ آپ نسبت رکھتے اور بھروسہ کرتے کہ یہ نسبت ہمارے کل کام آ جائے گی، ساتھ ہی ساتھ میں خاندان والوں کو بھی یہ نصیحت کرتا ہوں کہ جو یہ سمجھتے ہوں گے کہ ہمارے خاندان میں کوئی شخصیت ہے جو اس مرتبہ پر فائز ہے کہ جن کا تقوی پرہیزگاری بڑی مشہور ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، اس لیے ان کا تذکرہ ہر ایک کی زبان پر جو ہے وہ بھلائی سے آتا ہے، اچھائی سے آتا ہے، ہر کوئی ان کی تعریف کرتا ہے،
تو اس وجہ سے کہ یہ ہمارے خاندان میں ہے، ہماری نسبت ان سے خاندانی ہے، خونی رشتہ ہے، تو یہ کل ہمارے کام آئے گا تو یہ نہیں ہوگا۔ یہ ایک سچی حقیقت ہے، اس پر آپ کو دلیل دیتا ہوں۔ لوگ اگر اصل میں خاص طور پہ ہماری سنیت اس میں پھنس گئی یا پھنسائی گئی، یہ آپ اندازہ لگا لیں، مگر حقیقت یہی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک نسبت ہماری ہو گئی ہے تو یہ نسبت ہماری کام آئے گی۔ یاد رکھو، نسبت کی بنیاد محبت پر ہے۔ کس پر ہے؟ نسبت اگر آپ کو کسی سے ہے تو صرف محبت کی بنا پر ہے تو کام آئے گی، مفاد کی بنا پر ہے تو وہ کام کیسے آئے گی؟ جی۔ تو یہ نسبت جو ہوتی جہاں کہیں بھی ہوگی وہ محبت کی بنا پر ہونی چاہیے، اور محبت جس سے ہوتی ہے، جس سے بھی محبت ہوتی ہے، اس کی بارگاہ میں سب سے بڑا خراج یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو پسند ہو اس کے مطابق زندگی گزاری جائے۔ اب دیکھو، جنہوں نے زندگی گزاری ہے ان کی پسند اگر معلوم کرنا ہو تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی پسند رسول پاک کی شریعت اور رسول پاک کی سنت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رسول پاک کا دین اور رسول پاک کا اسلام ہے۔ اب جب یہ اندازہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ اب ہماری نسبت کتنی تگڑی ہے۔ کیا اس اعتبار سے ہماری نسبت ہے کہ ہم بھی ان کی طرح تقوی اختیار کرتے ہیں؟ یہ محبت ہے نا، تو محبت کی بنیاد جو ہے، نسبت کی بنیاد جو ہے وہ محبت پر ہے، اور محبت میں یہ ہوتا ہے کہ جو محبت جس سے بھی کرتا ہے اس کی ہر شے سے محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کی ہزاروں مثالیں آپ کو ملے گی حدیث پاک میں بھی اور بزرگوں کے حیات میں بھی۔ مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پھر یہ دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی کیا اس طرح جس طرح ان کی شریعت کے مطابق تھی ہماری بھی ہے، جس طرح ان کو دین سے محبت تھی ہمیں بھی ہے، جس طرح ان کو سنت سے محبت تھی ہمیں بھی ہے، جس طرح وہ متقی تھے اور نیک اعمال کرتے تھے تو کیا ہم بھی اسی طرح نیک اعمال کی اور تقوی کی کوشش کرتے ہیں؟ یہ ہمیں اندازہ لگانا چاہیے، ورنہ اس کے سوا اگر ہم یہ سمجھے کہ نہیں بس میری تو نسبت ہے، میں محبت کرتا تھا، آتا جاتا تھا، اٹھتا بیٹھتا تھا، اور ہم نے ان کی صحبت سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جو حقیقت میں اٹھانا چاہیے تھا، ان کے رنگ میں رنگ جانے کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ فائدہ کیا ہے؟ ان کے رنگ میں رنگ جانے کا، کہ جو محبت کرتا ہے نا، جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے معشوق کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محبت کا سب سے بڑا ثبوت ہی یہ ہے، سب سے بڑا ثبوت، عاشق جو ہے معشوق کے رنگ میں رنگ جاتا ہے، اور اسے جو اچھا لگتا ہے وہ وہی کرتا ہے۔ تو جو جس کو چاہتا ہے تو وہ عاشق اپنے معشوق کو جب چاہتا ہے تو اس کی ہر ادا اسے اچھی لگتی ہے، سبحان اللہ۔ ہر ادا اچھی لگتی ہے۔ اگر اسے کچھ اور اچھا لگتا ہے تو اس کا مطلب اس کی محبت کہیں اور ہے۔ اب حساب آپ کے ہاتھ میں ہے، جو بھی آپ کو کرنا ہے کہ ہمارا محبت کا جو پیمانہ ہے وہ کدھر جھلکتا ہے، اللہ والوں کی طرف جھلکتا ہے یا دنیا والوں کی طرف جھلکتا ہے؟ اس سے آپ خود ہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمارا پیمانہ، ہمارا جھلکنے والا جام جو جھلکتا ہے وہ کس طرف زیادہ ہے، ہمارا رنگ، ہم پر جو رنگ چڑھا ہے وہ کس کا زیادہ چڑھا ہے۔ تو جس سے محبت ہوگی نا اس کا رنگ چڑھے گا۔ تو اس لیے میں نے خلاصہ کر دیا کہ کوئی یہ مغالطے میں نہ رہے کہ ایسی نسبت جو کام آئے گی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چہیتی بیٹی، جن کو خاتون جنت کہا جاتا ہے، جو جنتی عورتوں کی سردار ہے، جنتی عورتوں کی سردار ہے، یہ تو بات طے ہے، اس میں کسی کو شک نہیں ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اس کے باوجود، یہ اعلان کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا ہے، فاطمہ اس بات پر فخر نہ کرنا کہ تم محمد کی بیٹی ہو،
یہ بات بتا رہا ہوں میں، اس کو کچھ لوگ الگ اینگل میں لیتے ہیں. کچھ لوگ یہ سمجھانا چاہتے ہیں، اس بات سے پہلے بات بیان کر دوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چہیتی بیٹی حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ اے فاطمہ تم اس بات پر فخر نہ کرنا کہ تم محمد کی بیٹی ہو، تو میں کل قیامت میں تمہارے کام آؤں گا. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ہمارے سب کے نبی آقا علیہ الصلوۃ والسلام. کس سے کہہ رہے؟ اپنی چہیتی بیٹی سے کہہ رہے. اور ایسی چہیتی بیٹی جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. محبت کا انداز یہ ہے کہ حضرت فاطمہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جگر کا ٹکڑا ہے. اس کے باوجود یہ کہتے ہیں کہ فاطمہ اس بات پر فخر نہ کرنا کہ قیامت میں تمہارے کام آؤں گا اور تم محمد کی بیٹی ہو. نہیں، عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو. حدیث پاک میں اسی طرح الفاظ ہے، اتنی تاکید پر تاکید، تاکید پر تاکید. عمل کرو، عمل کرو، عمل کرو. ترغیب دلائی کہ اس وجہ سے اگر عمل چھوڑ دیا تو میں تمہارے کام نہیں آؤں گا. اب آئی وہی بات، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. وہی مکرم ہے جو اللہ کے نزدیک متقی ہے. تو اگر حضرت فاطمہ بھی متقی ہے تو پھر کیا بات ہے؟ پھر یہ نسبت کام آئے گی. اور نسبت کیا کام آئے گی؟ آئے گی کیونکہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا عمل زمانے نے دیکھا ہے، اور آپ کو خاتون جنت کی بشارت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں عطا فرمائی ہے. اس کے باوجود یہ فرمانا تو ہمارے لیے تو کوئی بشارتیں نہیں ہیں، ہمارے لیے کوئی بشارتیں نہیں ہیں. تو اگر ہم ان کا راستہ چھوڑ دے جو بزرگوں نے اختیار کیا ہو، جن کے ساتھ ہم رہے ہو، ان کے رنگ میں ہم رنگے نہیں، ان کی صحبت سے فائدہ نہیں اٹھایا اس طرح سے رنگنے کا اپنے آپ کو، اور اسی طرح اپنے انداز میں ہم اپنی زندگی گزارتے رہے اور ہم کبھی متقی نہیں بن پائے، ہم کبھی ان کی صحبت میں بیٹھ کر کے نیک نہیں بن پائے، تو چاہے خونی رشتہ ہو چاہے روحانی رشتہ ہو، یہ کام نہیں آئے گا. بڑی بات یہ ہے کہ ایسے برگزیدہ بندوں کی صحبت الحمدللہ ہم کو میسر آئی ہے، الحمدللہ. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ہمارے درمیان رہے ضرور ہے. کسی کو پہچاننا ہو، کسی شخصیت، کسی کی ذات کو اور ان کی امتیازیت کو، وہ ہم سے ممتاز کیوں ہے، ہم سے الگ کیوں ہے، تو اس کا معیار ہی تقویٰ ہے. تو ہر آدمی جب کسی کو دیکھے نا تو پھر اپنے آپ کو بھی دیکھ لے اور پھر موازنہ کرے، پھر کمپیریزن کرنا چاہیے اسے کہ وہ ہمارے ساتھ اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، سب کچھ کرتے، زندگی ہمارے ساتھ گزارتے ہیں، مگر اس کے باوجود وہ ہماری طرح نہیں ہے. صرف اس وجہ سے یہ دیکھنے کا معیار ہے، وہ اس وجہ سے ہماری طرح نہیں ہے کہ ان کے عمل میں اور ہمارے عمل میں زمین آسمان کا فرق ہے. ان کے عمل میں اور ہمارے عمل میں زمین آسمان کا فرق ہے. بس اسی فرق کو جو ہے نا کم کرنے کی کوشش میں ہمیں لگے رہنا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ان کی طرح ہم نہیں ہو پائیں گے، مگر ہم ان کے پیچھے پیچھے چلنے کی کوشش تو کر سکتے ہیں. بس اسی کوشش میں زندگی گزارنی ہے. اسی کوشش کے ساتھ اب جیسے کہ مجھ سے پہلے حافظ توفیق ارشفی صاحب نے جو ایک حدیث پاک بیان کی، اس کے بارے میں بھی ایک وضاحت کر دوں. اس میں بھی ایک مغالطہ ہمارے ساتھ ہے. حدیث تو انہوں نے بیان کی بالکل حق ہے کہ کوئی جنتی جہنمیوں کی قطار میں کھڑا ہوگا اور دیکھے گا کہ جنتیوں کے قطار میں کوئی ایک شخص ہے، کوئی اللہ والا ہے، کوئی نیک بندہ ہے، اور وہ اس کو پہچان لے گا تو پہچان کے سفارش کرے گا کہ آپ مجھے پہچانتے ہو؟ ہاں پہچانتا ہوں. تو کہا آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو ایک مرتبہ وضو کرایا تھا، آپ کی ایک مرتبہ خدمت کی تھی، آپ کے لیے یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، جو کچھ بھی ہے آپ کو یاد ہے؟ وہ کہیں گے ہاں یاد ہے. تو اس کے بعد آپ میری سفارش کر دیجئے. تو وہ اللہ کا نیک بندہ اللہ کی بارگاہ میں اس کے لیے سفارش کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سفارش کو قبول فرمائے گا اور پھر اس کو جہنمیوں کی قطار سے نکال کر کے جنتیوں کی قطار میں کھڑا کر دے گا. یہ ہے، یہ حدیث پاک ہے، مگر اس میں بھی ہم دھوکہ کھا گئے تھوڑا سا. اس کی وضاحت کر دوں.
اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم نے اگر کوئی ایک کام کر دیا، کسی کی خدمت کر دی ہے، اب اس کے بعد سرٹیفائیڈ ہو گئے ہم۔ مثال کے طور پر اگر مولانا اقبال صاحب کو اگر کسی نے کسی وقت رکشہ میں کہیں یہاں سے وہاں پہنچایا، سمجھے، اسی طرح کسی نے مولانا اقبال صاحب کی کوئی خدمت کی، کبھی ان کے کپڑے دھوئے، کبھی ان کی مدد کر دی، کبھی ان کا کام جو تھا انہوں نے دیا اس کو پورا کر دیا، غرض کی خدمت کے الگ الگ طریقے کیا، اور زندگی بھر کچھ نہیں کیا، اپنی زندگی جیسی گزرتی رہی، یہاں خدمت کرتے، باہر جاتے پھر جاتے، نماز کا ٹائم ہوگا باہر نکل گئے، نماز ہی نہیں پڑھے، ادھر ادھر بھٹکتے رہے۔ ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں، اور یہ سمجھے کہ نہیں بھائی وہ کل وہ پہچان لیں گے، تو اس کا یہ معنی کوئی ہرگز نہ نکالے۔ یہ صرف اس لیے بتایا جاتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے بتایا کہ نیک لوگوں کی صحبت میں آپ بیٹھا کرو، ان کی صحبت میں رہنے اور ان کی خدمت کرنے کی برکتیں یہ ملے گی، مگر ان کی صحبت میں رہنے کے لیے حکم اس لیے دیا ہے تاکہ ان کی صحبت میں رہتے رہتے اپنے آپ کو بھی اسی رنگ میں رنگ لو، اپنے آپ کو رنگ لو، اور اگر ایسا نہیں کرتے، کسی اور رنگ میں ہے اور صرف اس نسبت پہ بھروسہ کرتے ہو کہ نہیں بس اتنا کیا تھا تو اپنا تو کام ہوگا، بیڑا پار ہے، جنت تو میری ہے، جب ان کی ہے تو میری بھی ہے، تو یہ مغالطہ ہے۔ کیوں کہ اگر یہ بات درست ہے تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت فاطمہ کو وہ جو بات کہنا کہ اس بات پر فخر نہ کرنا کہ تم محمد کی بیٹی ہو، نسبت تو سب سے بڑی حضرت فاطمہ کی ہے نا، اس سے بڑی نسبت کس نے پائی؟ بولو، حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے بہتر بڑی نسبت کوئی دنیا میں پا سکتا ہے؟ نہ ان کے پہلے کوئی پا سکتا ہے، نہ بعد میں کوئی پا سکتا ہے۔ اس کے باوجود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عمل کی ترغیب دلائی ہے۔ میں اس بات پر وزن دینے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جس سے بھی نسبت ہے، اگر ان کی نسبت کا فائدہ کل قیامت میں اٹھانا چاہتے ہو تو پھر ان کے رنگ میں رنگنے کی کوشش کرو اپنے آپ کو، بس یہی پیغام ہے۔ اور یہ پیغام یوں سمجھو کہ یہ مولانا اقبال اشرفی صاحب کی جانب سے ہے، یہ انہی کی جانب سے پیغام ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں یہی کوشش کی ہے۔ اس کی ایک نمایاں مثال آپ کے سامنے ہے، نمایاں مثال دیتا ہوں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ صلاحیت ہر ایک میں نہیں ہوتی ہے۔ آپ نے بہت سارے عالم دیکھے ہوں گے مگر ان کی صحبت میں رہنے کے بعد کوئی عالم نہیں بنا۔ اب آج کے زمانے میں تو بہت آرام سے آپ یہ مشاہدہ کر سکتے ہیں کہ بہت سارے علماء ساتھ میں جہاں رہتے ہیں وہاں بہت سارے لوگ ان کے ساتھ رہتے ہیں مگر سب عالم نہیں بن پاتے، نہیں بن پاتے کیونکہ یہ سب کا کام نہیں ہے۔ مگر آپ یہ دیکھو کہ کسی اللہ والے کے ساتھ کوئی رہتا ہے نا، کسی اللہ والے کے ساتھ، کسی صوفی کے ساتھ، تو جو بہت قریب رہتا ہے، جیسے خواجہ صاحب کے ساتھ خواجہ بختیار کاکی رہے، خواجہ بختیار کاکی کے ساتھ بابا فرید رہے، بابا فرید کے ساتھ محبوب الہی نظام الدین اولیاء رہے، اس طرح سے جو بہت قریب رہے ان کو تو اپنے جیسا بنا دیا، آئی بات سمجھ میں، قربت میں۔ مگر ساتھ میں مریدین بھی جو رہے نا ان کو بھی متقی اور پرہیزگار ضرور بنایا ہے، اس اعلیٰ درجے کے نہیں مگر ان کو بھی ولایت کے مقام اور منزل تک پہنچایا ہے۔ یہ کام ہوتا ہے صوفیوں کا، کس کا؟ صوفیوں کا۔ تو یہ کام مولانا اقبال اشرفی صاحب نے بھی کیا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ عالم نہیں ہے اس لیے کہ انہوں نے مدرسے سے فراغت حاصل نہیں کی ہے نا، تو اس وجہ سے لوگ کہتے ہیں وہ عالم نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عالم ہونے کے لیے سند کی ضرورت نہیں ہوتی، علم کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ایک مغالطہ ہے۔ ورنہ ہم نے سند یافتہ عالموں کو بھی دیکھا ہے جن کے پاس وہ صلاحیتیں نہیں ہیں، اور ایک بے سند عالم کو بھی دیکھا ہے جس کے پاس علم کا سمندر تھا، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے۔ تو باقاعدہ سند نہیں تھی تو لوگ یہ سمجھتے کہ وہ عالم نہیں تھے، نہیں، وہ عالم تھے کیونکہ ان کے پاس علم تھا۔ عالم ہونے کے لیے علم شرط ہے، یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ دوسری بات،
بغیر کسی مدرسے میں گئے، بغیر کسی ادارے سے فارغ ہوئے، فراغت کے بغیر انہوں نے علم حاصل کیا اور سکھایا، اور وہ جیسے تھے کم سے کم انہوں نے اپنا رنگ کئی لوگوں پہ چڑھایا۔ میری بات سمجھو، آپ عالم کے پاس بیٹھتے ہو تو عالم نہیں بن پا رہے، مگر آپ صوفی کے پاس بیٹھتے ہو نا تو اس کا ایک رنگ ہوتا ہے، وہ جیسا تھا ویسا بناتا ضرور ہے۔ اس کی مثالیں آپ کو شہر میں ملے گی کہ بہت سارے لوگ جو ان کی صحبت میں رہے ہیں، گرچہ کہ وہ بھی عالم نہیں ہے، مگر وہ خدمات، وہ جذبات، وہ شوق، وہ ذوق، اور پھر وہ دین اور شریعت کی پابندی کرنا اور دین کو پھیلانے کا جذبہ رکھنا، یہ ذوق اور شوق ایسے ایسے لوگوں میں پیدا کر دیا جو بظاہر کچھ نہیں تھے، مگر آج کہیں نہ کہیں ایک منصب پر بیٹھ کر کے اپنے منصب کے فریضے کو انجام دے رہے ہیں۔ ایسے شہر میں اور شہر کے باہر دیہاتوں میں کئی لوگ آپ کو ملیں گے، ان کے پاس بھی کوئی سند نہیں ہے، مگر دین کی خدمت میں فی سبیل اللہ، اس میں ایک نمایاں پہلو جو ہے، جو میں اس کو ظاہر کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ جس کو میں نے اس سے پہلے بھی بیان کیا تھا کہ مولانا اقبال اشرفی صاحب علیہ الرحمہ کی زندگی کو دیکھو تو لگتا ہے کہ اس میں کوئی مفاد اور لالچ نہیں ہے، صرف خدمت ہے، صرف خدمت ہے۔ یہاں تک کہ آپ کی امامت بھی ایک جاب اور ڈیوٹی نہیں تھی، لگتا تھا کہ خدمت ہے، ورنہ بہت سارے آج بھی امام لگتا ہے کہ ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ میں طنز نہیں کر رہا ہوں، میں ترغیب دلا رہا ہوں سب کو کہ کاش سب اس طرح سے خدمت کا جذبہ پیدا کریں، اور بہت سارے ایسے آج بھی شہر میں ہیں جو ایک جگہ جمے ہوئے ہیں، کوئی لالچ اور مفاد نہیں ہے، خدمت کر رہے ہیں۔ دو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اپنی جگہ نہیں چھوڑی لالچ کی بنا پر کہ وہاں چلے جائیں، یہاں چلے جائیں، کچھ اور کریں، نہیں، ایک کام ہے، بس ایک مسجد میں رہنا ہے، مضبوط جمے رہنا ہے، یہ مسجد جو ہے سنیوں کے ہاتھ میں رہے، خدمت میں لگے رہے، لالچ نہیں، کیونکہ یہ بھی ان کی صحبت میں رہے ہیں۔ تو مولانا اقبال صاحب کو دیکھ کر کے یہ اندازہ ہوتا ہے، ان کی پوری زندگی کو دیکھ کر کے انہوں نے اپنی پوری زندگی خالص خدمت میں لگائی ہے، کہیں کوئی جاب ڈیوٹی نہیں کی ہے، اور کوئی لالچ ان کی زندگی میں کسی بھی شعبے میں نظر نہیں آتا، کسی بھی شعبے میں جاؤ۔ یہ تقریر کے دورے بھی کرتے رہے، مگر کہیں سے کوئی ایک آدمی بھی ایسا کھڑا ہو کہ یہ بتا نہیں سکتا کہ انہوں نے پیسے کا مطالبہ کبھی کیا ہو۔ مسجد میں آؤ، مسجد میں پوچھو تو کوئی ٹرسٹی یہ نہیں بول سکتا کہ انہوں نے کبھی تنخواہ کا مطالبہ کیا ہو، آپ کو پتہ نہیں ان کی تنخواہ کتنی تھی۔ جتنا میں جانتا ہوں کہ جب تک میں وہاں تھا ان کی تنخواہ 550 روپے اور 700 روپے تک تھی۔ کس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں؟ آج سے 15-20 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں میں، تب تک بھی۔ اب بتاؤ اتنی کم تنخواہ میں، اور کچھ اس میں سے یہاں بھی بیٹھے ہیں، آج تو مؤذن کو بھی اتنی نہیں ہے۔ تو یہ حالات گزرے، مگر اس وقت میں ایک جذبہ رہا خدمت کا، لاہیت کے ساتھ یہ سب اس کام میں لگے رہے۔ تو انہوں نے جو جذبہ اپنے اندر رکھا تھا، وہ جذبات الحمدللہ کئی لوگوں میں انہوں نے منتقل بھی کیا ہے۔ تو آج کئی لوگ اسی طرح خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہر آدمی اسی رنگ میں رنگ جائے اور اسی نقش قدم پر چلے۔ رب کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ کہا سنا سمجھا اس پر محبت کے ساتھ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔